السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹر، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 6 پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم جز 2 پڑھ چکے تھے، آج کا لیسن جز 3 ہے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے، چونکہ انسان کی نماز تبھی درست ہوگی جب انسان کی پاکی ہوگی، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے احکام و مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ لیسن آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تفسیر۔ ہم لوگ اس سے پہلے کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر نہا کر پاکی حاصل کر لو، اور یہ حد سے اکبر ہوگا۔ حد سے اکبر میں کون کون سے ان کے غسل ہو سکتے ہیں، کون کون سی ناپاکی، حیض کی ناپاکی اور نفاس کی، اور اس کے علاوہ جنابت کی، یعنی کہ وہ ازواجی تعلق سے ہو یا پھر رات سوتے میں انسان کو احتلام لاحق ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ اس کے برعکس کیا ہے کہ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہے، تم اس صورت میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو اس صورت میں تمہیں نہانے کے لیے پانی میسر نہ ہو، پھر کیا کرو؟ تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تو اس میں جو غسل کا طریقہ ہے وہ آپ لوگوں نے خود بتانا ہے۔ تو ایسی بیماری کہ جس میں انسان کو پانی استعمال کرنے سے بیماری کے مزید بڑھنے کا خطرہ ہو، ایسا نہیں کہ انسان کو سردی لگ رہی ہے تو چلو انسان کہے کہ میں تیمم کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی گرم کر کے آپ نہا سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں تو پھر ضرور پانی کا استعمال کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت سردی کی رات تھی، تو اس میں مجھے غسل کی حالت ہوئی، تو اس وقت انہوں نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ یعنی کہ اگر سردی کی انتہا ہے اور پانی استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے، تو اس صورت میں بھی انسان تیمم کر سکتا ہے، پھر غسل نہ کرے۔ تو اس سے صحابہ کرام کی جو فصاحت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھر ادھر کی بحث کرنے کی بجائے انہوں نے قرآن مجید سے دلیل دی، تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہ فرمایا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ اور ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ وسلم نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر مزید سفر کی حالت میں انسان کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے، انسان کو پانی میسر نہیں ہوتا، یا پھر کوئی سہولت نہیں ہوتی کہ انسان کہاں غسل کرے، تو اس وقت بھی پھر کیا کہا کہ اگر تمہیں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ یا پھر مزید او جاء احد منکم من الغائط، یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان بیت الخلاء سے ہو کر آئے گا، انسان کا پھر وضو نہیں رہے گا، تو اس وقت اگر پانی میسر نہیں تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حد سے اصغر، تو اس صورت کو بھی حد سے اصغر کہا جائے گا۔ یا پھر مزید او لامستم النساء، یا اگر تم نے
عورتوں سے ازواجی تعلق قائم کیا ہے، اس وقت اگر پانی میسر نہیں تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہو۔ اور جو تیمم کا طریقہ ہے وہ پاک مٹی پہ ہاتھ مارے جائیں اور اس کے بعد ہاتھوں اور چہرے کا مسح کر لیا جائے، اور مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں میں پھونک بھی مار لینی چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ لب بار بار کے اپنے چہرے پہ لگاؤ گے تو پھر تیمم ہوگا۔ اور اس میں مزید تیمم کا طریقہ جو ہے، بعض اوقات کچھ لوگ لا علمی سے جس طرح وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو مٹی وغیرہ لگاتے ہیں، تو ایسا نہیں کیا جائے گا، جسٹ ہاتھ اور چہرے کا مسح کیا جائے گا، یعنی کہ مٹی کو چھو کر، مٹی پہ ہاتھ مار کر۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ مٹی پاک ہو، جیسے کہ زمین پہ بعض اوقات مٹی ہوتی ہے تو اس کو نہیں، بلکہ اونچی جگہ، صعیدن جو ہوتا ہے وہ اونچی جگہ پہ بولا جاتا ہے، اونچی جگہ پہ جو مٹی ہے اس پہ ہاتھ مار کر پھر تیمم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چگنا، کلی یا پاؤڈر وغیرہ اس سے تیمم نہیں ہوگا، بلکہ مٹی کا ورڈ ہے، مٹی استعمال کی جائے گی۔ تو اس کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ سفر کی حالت میں بھی اپنے ساتھ مٹی لازمی رکھے، اور ہمیشہ اپنے گھر میں بھی مٹی رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کس طرح کے حالات پیش ہیں۔ بعض اوقات انسان پہ بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ انسان وضو نہیں کر سکتا، اگر مٹی نہ ہوگی تو پھر وہ نماز سے ہی بیٹھا رہے۔ تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے پاس مٹی لازمی رکھنی چاہیے، اور سفر کی حالت میں بھی مٹی ہوگی پاس، تو اگر پانی اویلیبل نہیں تو انسان آرام سے تیمم کر کے نماز ادا کر لے گا۔ اور اس میں آپ دوسروں کو بھی مٹی دے سکتے ہیں تحفے کے طور پر، اور ساتھ مسئلہ بتا دیا کہ اس لیے آپ کو مٹی دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح بھی یہ جو سنت ہے یہ لوگوں میں عام ہوگی اور اس مسئلے کا پتہ چلے گا، تو یقیناً اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر مزید آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ جب تیمم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کون سے حالات تھے اور کس وقت یہ آیت مبارکہ، یہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے، یہ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ یہ کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلاکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے یہ کہ تمہیں پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں رخصتیں دی ہیں یہ تمہیں کس لیے دی ہیں؟ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم بیمار ہو یا جیسا بھی مرضی ہے، پانی نہیں بھی میسر، جہاں سے مرضی تلاش کرو، تو ایسا نہیں، بلکہ تم پہ آسانیاں اور تمہیں رخصتیں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر کے تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ تمہیں چاہے حد سے اکبر ہے یا حد سے اصغر ہے، اس صورت میں تمہیں آسانی اور سہولت دے دی گئی۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ سہولتیں نہیں تھیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ممتاز صفات دی گئیں، کچھ ممتاز خصوصیات سے نوازا گیا۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو، مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ اب انسان کو اگر پانی نہیں ملتا تو انسان مٹی استعمال کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، یا پھر ساری زمین کو ہی پاک کر دیا گیا، انسان کے لیے جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا تو اسی جگہ پہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جن لوگوں نے نماز ادا نہیں کرنی، چاہے ان کے لیے کتنی بھی سہولیات ہوں تو وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ اب تو ویسے بھی جگہ جگہ پہ، چپے چپے پہ مساجد کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، وہاں بھی مساجد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انسان کسی سفر میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، تو نماز ایزیلی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ کہ جنہوں نے نہیں پڑھنی ان کے لیے کتنی بھی سہولیات میسر ہوں، انہوں نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کر کے، آمین آمین۔ تو جو ممتاز صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ آپ نے بتانی ہیں، ایک حدیث کے مطابق 5 ہیں اور ایک حدیث کے مطابق 6 ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک بھی بتا سکتے ہیں، لازمی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ منشا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ سارے احکام و مسائل تمہیں ارسال کر کے، تمہیں دے کر اللہ اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور تمہیں یہ نعمت حاصل ہونے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ نعمت سے بھی الحمدللہ کہنا ہے، اور اپنے جوارح سے بھی اس کا عملی ثبوت پیش کرنا ہے۔
تو آپ لوگوں کا مزید ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے شکر گزاری پہ نوافل ادا کرنے ہیں. اور ویسے بھی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے لیسن میں پڑھا تھا کہ جو باوضو ہو کر اور اس طرح 2 نوافل ادا کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسے وسوسے سے نہیں آتے، کوئی اپنے ذہن میں کوئی خیال نہیں لاتا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں رہتے، ان کے پہلے بھی گناہ اس کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز تمام بہنیں نوافل کا اہتمام کریں گی اور اس پہ شکر گزاری بھی کریں گی، شعوری طور پہ الحمدللہ بھی کہیں گی. صرف منہ سے ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو واقعی پتہ چلے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں. اس پہ آپ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں اور بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان مکمل شکر گزاری ادا کرے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.